बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी ख़बरें हैं, अहम ख़बरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस के हवाले से है। इस मामले में नाज़रीन हुकूमत की जानिब से एक अहम दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उसकी जो डिटेल्स हैं, दरख्वास्त क्या है, उस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज़ की जानिब से पहला ही जलसा आज़ाद कश्मीर में किया गया और पहले ही जलसे में मरीम नवाज़ ने गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे दिया, जिसकी वजह से दर्जनों लोग जो हैं वो जलसे में जो शरीक थे वो ज़ख्मी हुए हैं। मामला क्या हुआ, किस तरह से मरीम नवाज़ का पहला जलसा ही इस तरह से हुआ, उसका आगाज़ इस तरह से हुआ, इसकी भी जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन के सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। तो सबसे पहले पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मामले में हुकूमत की जानिब से क्या दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा नज़रसानी केस में हुकूमती दरख्वास्त पर एतराज़ आयद होने के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अपील दायर कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन, ये ऑब्वियसली जो एक एतराज़ पहले दायर हुआ था, उस एतराज़ के ख़िलाफ़ जो है वो अभी अपील दायर हुई है। इसमें नाज़रीन हुकूमत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस की समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की है। इसके अलावा हुकूमत ने जस्टिस फ़ायज़ ईसा केस के 26 अप्रैल के फ़ैसले पर नज़रसानी की इस्तदा कर रखी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एफ़बीआर को जायदादों की तहकीकात और कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। इस पर नाज़रीन रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात जो है वो दायर किए गए थे और दरख्वास्त जो है वो वापस कर दी गई थी, लेकिन उन एतराज़ात के ऊपर हुकूमत ने जो है वो अब ये एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर की है और वो एतराज़ात दूर करके हुकूमत ने ये कहा है कि उनकी जो ये अपील है ऑब्वियसली ये समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर की जाए। तो ये मामला नाज़रीन जो कि रुका हुआ था जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, काफ़ी माह गुज़र गए थे इस मामले को। मतलब जब ये दायर हुई 1 माह का वक़्त था, 1 माह के बाद मज़ीद कुछ वक़्त माँगा गया, तो तकरीबन 1 माह आप कह लें इसमें। तो इसमें कोई पेशरफ़्त जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी ये बहुत अहम दरख्वास्त जो है वो हुकूमत की जानिब से दायर जो है वो कर दी गई है। इसमें देखना ये है कि अभी ये मंज़ूर होती है या इसे रिजेक्ट किया जाता है और उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो है वो क्या किया जाता है, क्योंकि केपीके के हवाले से भी एक केस जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की अदालत में गया, तो काफ़ी वहाँ पर जो है वो केस के दौरान बरहमी का जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की जानिब से उस केस में जो है वो इज़हार किया गया। तो बहरहाल ये मामला जो है वो उनकी कोर्ट में अक्सर जो है वो बरहमी का इज़हार करते रहते हैं। तो ये एक नया जो है वो अब इसमें पेशरफ़्त हुई है, जो कि हुकूमत ने दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का जो जलसा है, आज आज़ाद कश्मीर में पहला ही उनका जलसा था जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलानी थी। मरीम नवाज़ साहिबा का उनका पहला ही जलसा था और उस पहले ही जलसे में बदमज़गी जो है वो हुई और उस बदमज़गी के दौरान मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और तकरीबन जो बदमज़गी थी वो मरीम नवाज़ की वजह से ही हुई। वो किस तरह से हुई उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जलसे में लोग जो बाड़ लगाई गई थी स्टेज की तरफ आते हुए, तो वो बाड़ फलांग कर जलसा गाह में जो है वो दाखिल हो गए, जिस दौरान जो है वो दर्जनों अफराद जो हैं वो जो खारदार तार वहाँ पर लगी हुई थी उस तार के लगने की वजह से ज़ख्मी होते रहे। लेकिन इस दौरान मरीम नवाज़ ने क्या किया, मरीम नवाज़ ने ये गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने ये कहा कि लोगों को मत रोकें, लोगों को आने दें। यानी कि वहाँ पर एक तो खारदार तार की वजह से वो ज़ख्मी हो रहे थे और दूसरा मरीम नवाज़ उन्हें रोकने की बजाय कि आप आगे मत आएँ, उन्हें कह रही थी ठीक है आप आएँ, ताकि जितने लोग आगे आते जाएँ वो जो है वो खारदार तारों की वजह से वहाँ पर ज़ख्मी होते रहें। हालाँकि उन्हें रोकना चाहिए था ताकि वो खारदार तारों का मकसद भी यही होता है कि उन्हें जो है वहाँ पर पीछे रोका जाए और वहाँ से रुक कर जो है वो जलसे में जो तकरीर वगैरह है वो सुन सकें। लेकिन मरीम नवाज़ ये कहती हैं नहीं, उन्हें आने दो, कश्मीरियों और मेरे दरमियान कोई बाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, जिसके ऊपर लोग जो थे वो और ज़्यादा
پھلانگنے لگے ان تاروں سے، اور اس سے درجنوں افراد جو ہیں وہ تاروں میں ان کے ظاہر سی بات ہے کپڑے پھنسے یا وہ خود پھنستے رہے اور زخمی جو ہے وہ ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مریم نواز کی جانب سے یہ جو جلسہ تھا آج کا آزاد کشمیر 76 کلاس میں جو ہے وہ یہ پہلا جلسہ مریم نواز کی جانب سے کیا گیا، اور اس میں مریم نواز نے خطاب بھی کیا۔ اس خطاب کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ اس خطاب میں مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میری رگوں میں کشمیری باپ اور کشمیری ماں کا خون ہے، میں کشمیر میں 12-13 دن کے لیے آئی ہوں، میں کشمیریوں کے دکھ درد بانٹوں گی، کشمیری سرحد کے اس پار ہوں یا اس پار، کشمیری ایک ہیں، ان دکھوں پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر کے کشمیری ہوں، کشمیریوں کے دکھوں کو ختم ہونا ہے، نواز شریف کی قیادت میں ختم ہونا ہے، نواز شریف کشمیریوں کی آزادی حقوق کی جنگ لڑے گا، جنگ جیت کر کشمیریوں کی جھولی میں پھینکے گا۔ تو ناظرین، گزشتہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے مسلم لیگ نون کی ہی حکومت رہی ہے، تو آج تک تو یہ جنگ نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کشمیریوں کے حوالے سے جنگ جو ہے وہ لڑی ہے، بلکہ الٹا تو وہ مودی صاحب سے وہ ملتے بھی رہے، انہیں جھپیاں بھی وہ لگاتے رہے، لیکن اس کے باوجود مریم نواز کو آج ہی الیکشن کے ٹائم پر ہی وہاں پر جانا اور وہاں پر کشمیریوں کے دکھ درد بانٹنا جو ہے وہ یاد آیا ہے۔ اس کے علاوہ تو وہاں پر وہ کبھی گئی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ خود کو بیٹی نہیں کہتی تھی ان کی کشمیریوں کی، بہرحال اب انہیں وہاں پر جانا یاد آ گیا ہے، اور اب وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو نواز شریف اور کتنی مرتبہ آئیں گے، انہیں اور کتنے چانسز دیے جائیں، کتنی دہائیوں سے وہ حکومت میں ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی جو ہے اس مسئلے کو اس طرح سے اجاگر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ مزید ناظرین، مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے لیے مطلب آگے ان کا خطاب کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحب یہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے لیے میرا پروگرام فائنل نہیں کیا تھا، لیکن مجھے بار بار پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ مریم بی بی کشمیر کب آ رہی ہو۔ میں جانتی ہوں کشمیریوں کو آج نواز شریف بڑی شدت سے جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، مجھے بھی نواز شریف بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ نواز شریف کے خوف سے کہتے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن خوف اتنا ہے کہ نواز شریف کے بغیر کوئی بات شروع ہوتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو ان کا جو پروگرام فائنل ہونے کے حوالے سے یہ باتیں کر رہی ہیں، تو وہ تو ان کا اور شہباز شریف کا جو آپس میں اختلاف ہے پارٹی کے اندر، تو اس کی وجہ سے معاملات ان کے بگڑے ہیں کہ کمپین مریم نواز چلائیں گی یا کمپین شہباز شریف چلائیں گے۔ اس میں جو ہے وہ نواز شریف نے آخر میں اپنی بیٹی کو ہی آگے کیا، جس کی وجہ سے مریم نواز کا یہ فائنل ہوا، اور مریم نواز جو ہیں وہ یہاں پر کشمیر میں یہ جو کمپین ہے وہ چلانے کے لیے آئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی کہ کشمیریوں کے بلانے پر وہ آئیں، اصل معاملہ یہ تھا کہ ان دونوں کے آپس میں اختلافات تھے، شہباز شریف کی وجہ سے فائنلائز نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال نواز شریف نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جگہ اپنی بیٹی کو آگے کیا، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر آج جو کمپین ہے وہ چلا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نواز شریف نے اس دھمکی سے متعلق کہا تھا کہ ایک سرکاری اہلکار جو ڈیوٹی پر تھا کہ اس نے کہا تھا کہ مریم نواز کو ہم تباہ کر دیں گے۔ جب یہ دھمکی ملی تو باپ ہونے کے ناطے اس کے دل میں پریشانی امڑ آئی، کل مجھے فون کیا کہ بے شک میرے دل میں وہ بات ہے، ایک والد کے طور پر میں تمہاری زندگی صحت سلامتی کے لیے اس بات سے ڈرتا ہوں، لیکن تم کشمیر ضرور جاؤ، کشمیریوں سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک جنرل سی وہ یہاں پر بات کر رہی ہیں، مطلب ہے کہ اپنی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کشمیری عوام سے، جو کہ آج 2016 کے بعد وہ انتخابات جیتی اور آج انہیں جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کشمیریوں کے پاس جانا، اور 2016 سے لے کر 2021 تک 5 سالوں میں آپ کی حکومت رہی ہے، تو آپ نے کشمیر کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں؟ کوئی بھی ایسے اقدامات جو ہیں وہ نظر نہیں آئے۔ مزید وہ یہ کہتی ہیں کہ میں سب سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ میاں نواز شریف سے جتنی مجھے عزت دی میں وہ بھلا نہیں سکتا۔ میں نے کہا نواز شریف آپ سے محبت کرتے ہیں، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ پہلی بار کشمیریوں کے الیکشن کو چوری کرنے کے باوجود مسلم لیگ نون چٹان بن کر کھڑی ہے، جو 2 لوگ لوٹے ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی رگ رگ میں ہے، کہتے ہیں
نون لیگ کو امیدوار نہیں مل رہے، اگلے آپ کے اتنے ہی امیدوار ہیں، تو مسلم لیگ نون کے 2 لوگوں کو توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ووٹ چور روٹی نہ۔ اچھا یہ خیر وہی اپنا ایک جنرل سا جو ان کا وہ نعرہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے ناظرین، بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان 5 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ جو نظر آئے، یا جو ابھی وہ وعدے کر رہی ہیں کہ نواز شریف آئے گا تو وہ یہ کر دے گا۔ تو ابھی کون تھا؟ ابھی بھی نواز شریف کی حکومت تھی، اس نے ایسا کیا کیا کہ جو آپ یہاں پر آ کر جو بیان کر سکیں کہ نواز شریف نے بڑا کشمیر کے مسئلے میں یہ کر دیا، بڑا کشمیر کے مسئلے میں وہ کر دیا؟ تو بیسیکلی یہ ایک ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کچھ باتیں ان میں ان کی ایسی تھی کہ ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے انہوں نے کچھ کی، اور کچھ 2-3 باتوں کا میں نے جواب دے دیا کہ کس طرح سے یہ باتوں کو گھما پھرا کر پروپیگیٹ جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی تھا، 2016 میں آپ کی حکومت آئی، مرکز میں بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کی جانب سے کچھ بھی نہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی آپ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ حکومت میں ہیں، آج تک تو کوئی ایسا آپ کی طرف سے معاملہ نہیں آیا کہ کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے، بلکہ الٹا آپ تو مودی کے ساتھ ملتے رہے ہیں، اور مودی کو یہاں پر اپنی مطلب پاکستان بھی بلاتے رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ملتے بھی رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ آج کی ہم تم ڈیٹیلز تھیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔